بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ جن کی 9 آیات مکمل ہوئیں۔ آیت نمبر 10 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ وہ جنات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآن سن کر ایمان لائے، وہ اپنی قوم کے سامنے یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور کی آمد کے بعد سے آسمان پر پہرے لگا دیے گئے ہیں اور اب کوئی بھی جن یا کوئی بھی شیطان آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ جو جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اسے آگ کے شعلوں سے جلا ڈالتے ہیں۔ پھر وہ جنات کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ جو آسمانوں پر پہرے لگائے گئے ہیں اس کے ذریعے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اچھائی کا ارادہ کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو کسی سمجھانے والے کو بھیجتا ہے، قوم اس سمجھانے والے کا انکار کرتی ہے، پھر اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ اب یہ نبی آخر الزمان جو تشریف لائے ہیں، قرآن کا جو نزول ہوا ہے، یہ انسانوں کے لیے بہتر ہے کہ اس میں نقصان ہے، کہ اکثر لوگ تو انکار کریں گے، اکثر لوگ تو نہیں مانیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے، سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ جب اللہ کے رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر کافروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے وَأَنَّا، اور بے شک ہم لا ندری نہیں جانتے، اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، عذاب کا، ہلاکت کا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری، قرآن کا نزول، آسمانوں پر پہرے، اس کے ذریعے اللہ نے زمین والوں کی ہلاکت کا ارادہ فرمایا ہے یا زمین والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تم خود غور و فکر کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو بھی اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے اللہ انہیں بھلائی عطا فرمائے گا، اور جو بھی ان کا انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں تباہ و برباد فرما دے گا۔ پھر یہ کہنے لگے وَأَنَّا، اور بے شک ہم میں، مِنَّ الصَّالِحُونَ، نیکوکار بھی ہیں، صالحون نیکوکار، وَمِنَّا، اور ہم میں، دون ذالک، ان کے علاوہ بھی ہیں، صالحون دون ذالک، ہم میں صالحون بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اور ہم میں ان کے علاوہ بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بے شک ہم کئی راستے بٹے ہوئے ہیں، طرائق طریق کی جمع ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو، قددا مختلف، کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بے شک ہم کئی راستوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی نیکوکار ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، تو ہم میں مختلف ہیں۔ شیاطین کے اندر، جنات کے اندر جس طرح انسانوں میں کافر ہیں، مسلمان ہیں، نیکوکار ہیں، بدکار ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ ایسے جنات بھی ہیں جو با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں حاضر رہتے ہیں، وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان جب رات کی تنہائی کے اندر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کبھی بھی پہلی یا دوسری صف کے اندر آرام نہیں کرے، کیونکہ جنات آتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ انسان مسجد کی پہلی، دوسری، تیسری صف میں جو ابتدائی صف ہیں اس کے اندر لیٹے نہیں تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، جنات اٹھا دیتے ہیں، اسے ڈرا بھی دیتے ہیں۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسجد میں سو رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہے اسے یا کسی نے پکڑ کر کھینچا ہے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں جنات کے. جنات ہوتے ہیں مساجد میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں بدکار بھی ہوتے ہیں. یہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ جنات خود کہہ رہے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے ان کے علاوہ بھی ہیں، بدکار بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بے شک ہم کئی راستے بٹے ہوئے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہمیں یقین ہے. یہ وہ مومن جنات ہیں جنہوں نے قرآن کو سنا، ایمان لے آئے. اب یہ کہنے لگے وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہمیں یقین ہے، یعنی ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہو چکا، أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکتے. نعجزہ کے لغوی معنی عاجز کر دینا، بے بس کر دینا. لن نعجز اللہ فی الارض، ہم ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکتے. ولن نعجزہ ہربا، اور ہم ہرگز کہیں پر بھی بھاگ کر اسے بے بس نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں پر بھی نہیں جا سکتا. جو جہاں جائے گا اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کی پکڑ میں، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا، قرآن کو سنا، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے. یہ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لاؤ. کیونکہ معاملہ کیا ہے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، تو اسے کسی کمی کا اندیشہ نہیں ہوگا. بخسن، کمی، اسے کسی کمی کا اندیشہ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. اللہ اسے ایمان پر، نیک اعمال پر اجر کے پیمانے بھر بھر کر عطا فرمائے گا، بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا. فلا یخاف بخسن، اسے کسی کمی کا خوف نہیں، اندیشہ نہیں. ولا رہق، اور نہ ہی کسی زیادتی کا. ایمان لانے والوں پر اللہ ان کی غلطیوں پر، ان کی کوتاہیوں پر پکڑ نہیں فرمائے گا، اللہ انہیں معاف فرما دے گا. ہاں جو ایمان نہیں لایا، کفر اختیار کیا، تو پھر اللہ ان کی خطاؤں پر سخت سزا دے گا. لیکن فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے نہ کسی کمی کا اندیشہ اور نہ ہی کسی زیادتی کا خوف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کی اس نشست پر بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی شریر جنات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.